محترمہ امبرین صلاح الدین کی لکھی ایک آزاد نظم پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے ایک اور ادھوری نظم۔ اپنی نظم میں وہ لکھتی ہیں: میں نے نظم لکھنی شروع کی، ماں نے روٹی بیلنی شروع کر دی۔ میری نظم کی ہر سطر میں پٹڑے بیلن کی آواز سکتے پیدا کرنے لگی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا۔ میری ماں نے میری نانی کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں دروازہ پورا بند کرتی اس نے کہا، عمر بھر کتنے دروازے بند کرو گی؟ میں نے نظم کو دونوں مٹھیوں میں بھینچ کر پھیلایا۔ تازہ روٹی کی مہک فضا میں پھیل گئی اور نظم کے حروف خشکے کے ساتھ اڑ گئے۔ میں نے نظم لکھنی شروع کی، ماں نے صحن میں پانی چھڑکنا شروع کر دیا۔ میری نظم کی ہر سطر لفظ در لفظ بھرنے لگی۔ میں نے آدھا ورق پھاڑ دیا۔ میری ماں نے میری نانی کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں وہ ورق کوڑے دان میں پھینکتی اس نے کہا، کاغذ کے ٹکڑے کرنے سے لکھا ہوا کب مٹتا ہے؟ میں نے کاغذ کی ناؤ بنائی اور صحن میں بہتے پانی میں اتار دی۔ گیلی مٹی لفظوں کے حلق میں چبھنے لگی اور نظم پانی کے ساتھ بہتی ہوئی دہلیز پار کر گئی۔ میں نے نظم لکھنی شروع کی، ماں نے سوئی میں دھاگا ڈالا اور سفید کپڑے پر رنگین کڑھائی کرنے لگی۔ میری نظم کی ہر چھوٹی بڑی لائن کہیں کہیں سے ادھڑنے لگی۔ میں نے حرفوں کا سرا پکڑ کر کھینچا۔ میری ماں نے میری نانی کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں پورا بخیا ادھیڑ دیتی اس نے کہا، ادھیڑنا آسان ہے مگر دوبارہ سینا بہت مشکل ہے۔ میں نے دھاگے کو کھینچ کر گرہ لگائی۔ میز پوشوں، تکیوں کے غلافوں اور ٹکوزیوں پر رنگا رنگ بیل بوٹے اگائے۔ نظم سوئی کے نکے سے ٹانکا ٹانکا گزرتی ہوئی کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ میں نے نظم لکھنی شروع کی، ماں نے پرانے ٹرنکوں سے نکلے نانی کے کپڑے اپنے دل میں سنبھالنا شروع کر دیے۔ میری نظم کی لائنیں بوسیدہ مہک اور پیلے اخباری کاغذوں کی تہوں میں دب گئیں۔ میں نے فنائل کی گولیوں کے ریزے نظم کی تہ سے اکٹھے کیے۔ میری ماں نے میری نانی کے کروشیا کی بیلوں سے سجے دوپٹوں اور جاپانی سوٹوں کو آخری بار دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں فنائل کا برادہ نظم کی یادداشت سے جھاڑ دیتی اس نے کہا، چیزیں بنانا مشکل کام ہے اور انہیں سنبھالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر پورے گھر میں سے زنگ آلود تالے، بوسکی کے سوٹ، موتیے اور پروفیسی کی مہک، سفید دوپٹے اور انگریز کے دور کے برتن سٹور کی پرچھتیوں پر گم ہو کر ماں کے دل میں چھپ گئے۔ نظم نئی اور پرانی تصویروں اور ایمبولینس کے اندر اور باہر کے منظر میں منقسم ہو گئی۔ میں نے نظم لکھنی شروع کی۔ اس بار ماں نے کچھ کہا نہ کیا۔ وہ چپ چاپ نانی کے ساتھ نظم کی ایمبولینس میں بیٹھ گئی۔ الفاظ سائرن کی آواز میں گم ہوتے گئے۔ میں نے اسٹریچر پر پڑی اکھڑتی سانسوں پر الفاظ پھونکے۔ پرانے بکسوں میں سینت کر رکھے نانی اور ماں کے ہیولوں کو گڈمڈ ہوتے دیکھا اور پھر سائرن کی گونج میں ہر آواز گم ہو گئی۔ میں نے لفظوں کو پہلی بار
مکمل سناٹے میں بے حس و حرکت بیٹھ کر بنا، ایک اور ادھوری نظم لکھنے کے لیے۔